واللذانی یأتیانہا، اور وہ دو مرد جو کرتے ہیں بحائی منکم تم میں سے، فآذوہما، پس تم ان دونوں کو اذیت تکلیف پہنچاؤ، فإن تابا وأصلحا، پس اگر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، فأعرضوا عنہما، تو ان سے تم اعراض کر لو، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان، انما التوبۃ علی اللہ، بے شک پختہ بات ہے توبہ اللہ کے ذمہ ہے، للذین یعملون السوء، ان لوگوں کے واسطے جو کرتے ہیں بحیائی، بجہالت، جہالت کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ کرتے ہیں جلدی میں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، پس وہ لوگ ہیں اللہ ان پر رجوع فرماتے ہیں، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا۔ سورۃ النساء کا آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں اللہ رب العزت نے ایک مرد اور ایک عورت آپس میں زنا کر لے، ان کے کیا احکامات ہیں، کیا شرعی حد ہے، وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ آج اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں دو مرد آپس میں بحائی کرے، زنا کرے، لواطت کرے، ان کا کیا حکم ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم میں دو طرح کے احکامات جاری ہوئے ہیں، ایک مرد اور عورت کا، اس کو زنا کہا جاتا ہے، اور ایک کا مرد کے ساتھ، جس کو ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے، اس کو لواطت کہتے ہیں۔ عورت کے ساتھ ہو تو زنا ہے، اور مرد کے ساتھ ہم جنس پرستی کریں تو اس کو لواطت کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، تم میں سے اگر دو مردوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم جنس پرستی کر لے، شہوت پوری کر لے، تو فَآذُوهُمَا، پس تم ان کو تکلیف دے دو۔ سب سے پہلے کائنات کے اندر قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کا جو قوم تھا، اس نے یہ عمل شروع کیا ہے، اور یہ شیطان کا بہت بڑا عمل ہے، اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا ہے، اور قوموں نے جو جو گناہیں کی اللہ رب العزت نے ان کو اس کے مطابق سزائیں دی ہیں۔ قوم لوط کی سزا چونکہ بہت خطرناک ہیں، اس لیے کہ قوم لوط کا عمل خطرناک تھا، یہ ہم جنس پرستی کا عمل تھا، لڑکا لڑکے کے ساتھ زنا کے تحت لواطت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پتھر بھی برسایا اور زمین کے اوپر بھی مارا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں لفظ استعمال فرمایا ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ قوم لوط والے وہ عمل کر رہے ہیں جو اس جہان میں پہلے کسی نے نہیں کیا ہے۔ قوم لوط کا صرف اور صرف یہ عمل نہیں تھا کہ وہ لڑکا لڑکے کے ساتھ لواطت کرتا تھا، بلکہ ان کے قوم میں کبوتر بازی بھی بہت زیادہ تھی، یہ اس قوم کی شعار تھی، یہ کبوتر بازی۔ اور اسی طرح سیٹی بجانا، یہ بھی قوم لوط کا شعار تھا، اور اسی طرح فحش گفتگو کرنا، یہ بھی قوم لوط کا شعار تھا، اور انہوں نے یہ اعمال ایسے کیے ہیں کہ اللہ فرماتے جہان میں پہلے کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ فَآذُوهُمَا کا یہ حکم ہے وہ اللہ رب العزت نے منسوخ کر دیا ہے، تلاوت باقی ہے اور حکم اس کا منسوخ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام محمد، امام یوسف اور جتنے امام ہیں وہ کہتے ہیں لڑکا لڑکے کے ساتھ لواطت کرے، زنا کرے، اس کا حد وہی ہے جو عورت کا زنا کا ہے، یعنی شادی شدہ ہے تو سنسار کر دیا جائے، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، ان کا جو حد ہے وہ تعزیرات ہے۔ تعزیرات یہ ہے کہ حکومت وقت اس کو جس طرح مناسب سمجھے وہی عمل کر لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل کی ہے
وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس پر عمل بھی ہوا کہ ایسے آدمی کو جلا دیا جائے، زندہ جلا دیا جائے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو شخص اس کا عادی ہو، عادی مجرم ہو، اور اس کو ایک بڑے مینارے پر چڑھا کر نیچے گرا کر اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ بہت سارے بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ ایسے آدمی کا توبہ اس وقت قبول ہوتا ہے جب ایک پکی اینٹ پر غسل کرتا رہے کہ سارا پانی ختم ہو جائے اور وہ اینٹ پگھل جائے، پکی اینٹ پگھل جائے، اس کا توبہ قبول ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو ان کو چھوڑ دو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت بات یہاں پر لکھی ہے، کہا کہ انبیاء اور ملائکہ وہ گناہ کرتے نہیں، وہ معصوم ہے، اور جو گناہ کر کے اس پر ڈٹ جائے، خوش ہو جائے، گناہ کے بعد خوشی محسوس کرے، وہ شیطان ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے۔ اور جو گناہ کے اوپر فوراً نادم، شرمندہ ہو جائے اور گناہ کی طرف گناہ سے رجوع کر لے، وہ انسان کامل اور مکمل ہوتا ہے، اور وہی ایمان کا۔ ہمارے بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے کوئی آدمی گناہ کر لے، دل میں پریشانی محسوس کرے، شرمندگی محسوس کرے، اس آدمی کا ایمان باقی ہے۔ اگر گناہ کے بعد شرمندگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، یہ آدمی کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ بہرحال فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو تم اس کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ ان اللہ کان توابا الرحیما، بے شک اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت کو التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست، حبیب ہوتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ لواطت کی گناہ ہو یا کوئی بھی گناہ ہو، توبہ شرط ہے، توبہ کر لیا تو بس اب وہ معاف ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اور یہ بہت بڑا عنوان ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، مسجد ہے، اس لیے ہم اس عنوان پر بولتے نہیں ہیں، اور نہ یہ عنوان اس کا تقاضا کر رہا ہے کہ مسجد کے اندر اس کے اوپر بحث کی جائے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں یہ چیز عام ہوگی، اور آج یہ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے۔ مالدار طبقے سے لے کر نیچے طبقے تک، اور دیندار حلقوں سے لے کر غیر دیندار حلقوں تک یہ چیز آج بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، مختلف نام سے اور مختلف شکلوں سے۔ ہمارے یہاں قتل بھی اسی چیز کے اوپر بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور اس چیز کے اوپر ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ ایک دور آئے گا یہود و نصارہ ہمیں ننگا کریں گے، ہمیں معلوم نہیں ہو رہا تھا یہود و نصارہ ہمیں کیسے ننگا کریں گے۔ آج موبائل ہیں اور یہ لواطت کا جو عام رواج چل چکا ہے، آج ہمیں پتہ چل گیا کہ یہود و نصارہ ہمیں ننگا کر رہا ہے، اور یقیناً وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا ہے۔ موضوع بہت بڑا ہے، اس لیے اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انما التوبۃ علی اللہ، بندے کا توبہ کرنا ہے وہ اللہ ہی رب العزت کے اوپر ہے، اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ 24 گھنٹے انتظار میں ہوتا ہے، جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ اللہ کے ذمہ، اللہ اس توبے کو قبول کرتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ 2 رکعت کا نام نہیں ہے، توبہ رونے کا نام نہیں ہے، اور توبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دے۔ شرابی شراب پیتا رہے، پوری رات روتا رہے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ شرابی شراب چھوڑ دے، یہ اس کا توبہ ہے۔ زناکار ساری رات زنا کرے اور پورا دن مصلی پہ روتا رہے تو یہ توبہ قبول نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ زناکار زنا چھوڑ دے، شرابی شراب چھوڑ دے، سود خور سود چھوڑ دے، چور چوری چھوڑ دے، ڈکیت ڈکیتی چھوڑ دے، یہ ہے توبہ۔ جس نے بھی یہ کر لیا بس وہ کافی، اور وہی توبہ ہے۔ للذین یعملون السوء، جو بہائی کا عمل کرتے، بجہالت، جہالت کی وجہ سے، لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو جلدی معاف فرماتے ہیں، یعنی کسی کو کسی گناہ کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ گناہ اس سے ہو گیا تو اللہ جلدی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آج یہ سب کو معلوم ہے، یہ جو برے اعمال ہیں، جتنے بھی برے اعمال ہیں، لواطت ہو، زنا ہو، سود ہو، شراب ہو، جو کچھ، یہ سب کو پتہ ہے۔ اللہ رب العزت کی نظروں میں اللہ کو سب معلوم ہے، اور بندوں کو بھی سب کچھ پتہ ہے۔ ثم یتوبون من قریب
فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس جو جلدی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے توبے کو قبول فرماتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، حکیمہ اور اللہ رب العزت ہے جاننے والا اور حکمت۔ سورۃ النساء